اس لیے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء کا علم دے دیا، یہ کیفیات۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اب فرشتوں سے کہا، عرضہ کے معنی پیش کرنا، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کر دیا، فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ بتلاؤ یہ کیا ہے، اس کی تعریف کرو، اس کے بارے میں تفصیل بتلاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ نے فرمایا بتلاؤ مجھے، انبأ ينبئ کے معنی بتلانا، خبردار کرنا، نبأ عربی میں کہتے ہیں خبر کو، عن النبأ العظیم، اس خبر عظیم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کہا گیا، تو نبأ کہتے ہیں خبر کو، انباء کہتے ہیں خبروں کو۔ انبئونی مجھے بتلاؤ، مجھے خبردار کرو، مجھے خبر دو، باسماء هؤلاء ان چیزوں کے نام، یعنی کیفیات، حالات، یہ سب بتلاؤ۔ ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، اگر تم آگے ہو تو ان چیزوں کی ہمیں خبر دو، بتاؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو، وہ تو ان کیفیات کو جانتے ہی نہیں تھے، ان حالات سے واقف ہی نہیں تھے۔ قالوا، ایک دم ظاہر فرشتے تھے، پاک مخلوق تھے، اس لیے قالوا فوراً بول اٹھے، سبحانک، یا اللہ پاک ہے تیری، تو بہت بڑا ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر بے علمی سے اور بے قدرتی سے پاک ہے، تیرا علم محیط ہے، تیری قدرت مطلق ہے، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات۔ یہ سبحانک اللہم ہم کہتے ہیں نماز میں، ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی صبح شام کی تسبیح ہے، یہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحانک، سبحانک اللہم، یا اللہ پاک ہے تیری ذات۔ لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے۔ فرشتوں کو کوئی چیز معلوم نہیں، کوئی غیب کا علم نہیں فرشتوں کو، جو کہتے ہیں فلاں کو غیب کی باتیں پتہ، فلاں کوئی، فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں، الا ما علمتنا، الا سوائے ان کے، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھلائی، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، یا اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہم تو صرف استفہام کے لیے، معلوم کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، ہم اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، نہ ہماری مجال ہے کہ ہم کسی چیز پر اعتراض کر سکیں، ہماری مجال نہیں۔ یا اللہ علم بھی تیرا ہے، حکمت بھی تیری ہے، دانائی بھی تیری ہے، سمجھ بھی تیری ہے، قدرت بھی تیری، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور تو ہی عالم ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی دانا ہے، یقیناً تو حکمتوں سے بھرا ہوگا انسان کا پیدا کرنا، اور تو ہی جانتا ہے، تیرے علم محیط میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے کہ اللہ جو تو ہمیں بتائے۔ میں نے ایک روایت کے اندر دیکھا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھلاتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ بعض مخصوص فرشتے ہوتے تھے جو قرآن کو پڑھ سکتے تھے، ہر فرشتہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، یہی بتاؤ، ہر فرشتہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صبح تہجد کے وقت جب یہ بندہ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کی ایسی جماعت ہے جو اس بندے کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کر ان برکات و انوارات کو چوستے ہیں جو اللہ پاک اس قرآن کے پڑھنے والے کو دیتے ہیں۔ اس لیے یعنی فرشتے تو اتنے ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ پاک ان کو علم دیتا ہے، حالانکہ فرشتے مقدس مخلوق ہیں، اللہ کی پاک مخلوق ہے۔ ہمارا سارا فرشتوں پر ایمان ہے، سارے فرشتے اللہ کے محترم ہیں، بل عباد مکرم، قرآن کریم میں ہے اللہ کے محترم اور مکرم بندے ہیں، یعنی ان میں سے کسی کی یعنی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ یہود کہتے تھے نا کہ یعنی ہم جبرائیل پر ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں،
اور یعنی قرآن اب اسی سورہ بقرہ میں آگے آئے گا، آگے چل کے آئے گا کہ یعنی جو لوگ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے دشمن ہیں اللہ ان کا دشمن ہے، آگے آئے گا۔ تو یہ ایسا کہتے تو فرشتوں پر سب پر ایمان ہے، لیکن فرشتے تو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان اطاعتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جن میں اللہ نے ان کو لگا رکھا، وہی کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک وہی کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کی جماعتیں ہیں، مختلف کاموں کے اندر اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، اور فرشتے ایسے مخلوق ہیں جن کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، وہ غیر مرئی ہے، وہ لطیف ہیں فرشتوں کے مخلوق، کہیں بھی کسی وقت جا سکتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے مخلوق ہیں، لیکن وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے ہیں۔ اب یہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا بتلاؤ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے ان چیزوں کے نام، چیزوں کے بارے میں نے بتا دیے۔ دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کیا چیزیں تھیں، تو یہ وہ کیفیات و حالات ہیں کہ جو انسان کے اندر ہیں اور جو فرشتوں میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی الگ سے فرشتہ آیا وحی بھیجی آدم علیہ السلام کو سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، ایسا نہیں۔ یہ وہ کیفیات و حالات اور وہ چیزوں کے نام، یعنی ان کی تفصیلات جو آدم کے اندر تھی فرشتوں کے اندر نہیں تھی، اس لیے یہ فرمایا۔ اب جب یعنی فرشتوں سے پوچھا گیا، حکیمانہ جواب ہے کہ تم اگر یعنی خلافت کے قابل ہو اور لائق ہو، تم نے جیسے عرض کیا کہ ہم اگر اس کام پر معمور کر دیے جائیں، اس لیے کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، کیا زمین میں پھر فساد ہوگا؟ اس طرح کی چیز جو تم نے کہی، تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام جو اس زمین میں ہوں گے۔ اب فرشتوں نے لا علمی ظاہر کی، تب اللہ رب العزت نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ بتائیے ان کو ان چیزوں کے نام، ان حالات کو، ان کیفیات کو، اور ان یعنی چیزوں کو بتائیے جو انسان کے اندر ہیں۔ اب بتائیں آپ فرشتوں۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے ان کیفیات اور احوال اور ان ناموں کو، ان چیزوں کو، قال، تب اللہ رب العزت نے فرمایا، الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب اور پوشیدہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ یہاں بعض لوگ یعنی سیاسی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لیکن فرشتوں نے حزب اختلاف کا کیا؟ ہرگز نہیں، اس طرح کی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ حزب اختلاف تو برائے مخالفت ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ کوئی مخالفانہ کردار کر نہیں سکتے۔ فرشتے تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں۔ اب یہ ہے خلافت۔ ایک چیز سمجھ لیجیے، دیکھیں اللہ کے براہ راست خلیفہ، پہلے انسان آدم علیہ السلام براہ راست خلیفہ، پھر اس کے بعد 1,24,000 25,000 پیغمبر، اور آخری خلیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے انسان یعنی انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کے براہ راست بلا واسطہ خلیفت ہے۔ اللہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا، خلیفہ کا کام یہ ہے کہ یعنی اپنے اصل کے جن کی خلافت ہے ان کے احکامات کو نافذ کرنا اور ان کے طریقوں کو چلانا، یہ خلیفہ کا کام ہے۔ تو براہ راست خلیفہ پہلے آدم علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پہ وحی آئی، اس کے بعد سلسلہ چلا انبیاء کا، اور وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں انبیاء آتے رہے، یہ سب اللہ کے براہ راست خلفاء تھے۔ اور یہ براہ راست خلفاء اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چنتے ہیں ان براہ راست خلفاء کو۔ یہ کوئی اپنی مرضی سے، کسی کی سفارش سے، کوئی اپنی عبادت سے، اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں کس کو رسول بنانا ہے۔
اس میں اللہ کسی کا مشورہ بھی نہیں لیتے کہ کوئی کہے جی یہ بندہ بہت اچھا ہے اس لیے اس کو خلیفہ بنا دیں، یا کوئی یہ کہے جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عبادت کی اور اس عبادت کے طفیل میں اللہ نے مجھے نبوت دی۔ احمق! اللہ پاک کسی کو کسی کی محنت سے اور کسی کے کسب سے خلافت نہیں دیتے، نبوت نہیں دیتے۔ یہ خلافت براہ راست جو ہے نہ کرے۔ اللہ یصطفی من القرآن میں اللہ چاہتے ہیں جس کو من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے۔ ہر فرشتہ رسول نہیں بن سکتا، ہر فرشتہ پیغام لے کے نہیں آ سکتا وحی لے کے۔ جس کو اللہ منتخب کرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یا بعض موقعوں پر کوئی خاص حکم دے کر کسی خاص فرشتے کو بھیجا گیا۔ جیسے آپ لوگ واقعات کے اندر پڑھتے ہیں کہ طائف کے اندر پہاڑوں کے فرشتے نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میں جاؤں حضور کی خدمت میں، مجھے اجازت مل جائے کہ میں جاؤں، اور اس وقت یعنی اللہ نے اجازت دے دی۔ یا حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر پڑ گئے، دیکھو یہ عجیب مواقع ہیں، جب آگ کے اندر گر گئے تو سارے فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ یہ آپ کا ایک ہی تو خلیل ہے زمین پر، یہ اور یہ آگ کے اندر ڈال دی۔ فرشتوں کو کیا پتا کہ اللہ کیا کرنے والے، فرشتوں کو کیا پتا کہ اللہ کیا کرنے والے۔ یا اللہ یہ آپ کا خلیل ہے، آگ کے اندر گر گیا، یا اللہ اس کو بچا لیں۔ تو تب اللہ نے فرمایا جاؤ ان کی مدد کرو۔ تو اللہ یعنی وہ حدیث کے اندر تفصیلی واقعہ مجھے وہ نہیں عرض کرنا، لیکن ایسے مواقع میں اللہ پاک فرشتوں کو جتلاتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ ایسی طائف کے موقع پہ دیکھو نا کتنا ظلم ہوا حضور کا، اور اس وقت یعنی فرشتے اللہ کے سامنے ظاہر ہے انگشت بدندہ ہوں گے، سب حیرت اور استعجاب کے عالم میں کہ اللہ یہ آپ کا محبوب، آپ کا حبیب، اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے پہاڑوں کے فرشتے نے تو عرض ہی کر دیا کہ یا اللہ مجھے بھیج دے کہ تاکہ میں طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کے اور بیچ میں ان سب کو پیس کے اور ان کو ختم کر کے رکھوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو بھیج دیا۔ تو ان بعض مواقع میں دیکھیں، میں تو خیر یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو فرشتے بھی اپنی مرضی سے کوئی آ نہیں سکتا، حضرت جبرائیل بھی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا کہ کوئی وحی لے کے آئے، جب اللہ نے حکم دیا تب آئے۔ حضرت عزرائیل بھی کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، ان کو ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی روح قبض کرنی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ فوراً جاؤ اس کی روح قبض کرو، چاہے عزرائیل ہو یا عزرائیل کے ماتحتی میں جتنے فرشتے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ کے منتخب کرتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے جس کو چاہیں اللہ پاک پیغام دے کر بھیجیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے اللہ جس کو چاہیں منتخب کریں اپنے پیغام کے لیے، اس لیے اللہ جس کو چاہے، کسی کی مرضی نہیں۔ تو یہ انتخاب براہ راست اللہ کا، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو پیغمبر بنانا۔ اس میں کسی کا مشورہ نہیں چلتا کہ کوئی کہے کہ جناب اس کو پیغمبر بنا دیں، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو پارلیمنٹ کے 200 ووٹ مل گئے، چیئرمین سینٹ بن گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ اللہ پاک خود براہ راست جس کو چاہتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں، اور پھر اس میں وہ صفات پیدا فرماتے ہیں، اور پھر اس پیغمبر کا براہ راست کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نیابت، اللہ کے خلافت، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، یہ براہ راست۔ پھر انبیاء کے بعد اس کے امت اپنے نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر امتی کی ذمہ داری خلافت کی ہے، ہر انسان خلیفہ ہے، لیکن اس معنی میں کہ اس کے نبی نے جو ان کو احکامات اللہ کے بتلائے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے آگے ان احکامات کو نافذ کرنا اور ان کو پورا کرنا۔ تو یہ خلافت، میں خلافت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، خلیفہ براہ راست انبیاء اور امت جو ہے بالواسطہ اپنے نبی کے خلفاء۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟